السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، 2 یا 3 دن کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ماہ ذی القعدہ شروع ہونے والا ہے۔ اس تعلق سے اور دوسری بات، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہو تو کیا کریں، یہ 2 باتیں اس مختصر وقت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد جو ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات۔ یہاں جو حج کے مہینے بیان کیے گئے ہیں تو علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شوال کی 1 تاریخ پر ہی احرام باندھ لے تو احرام اس کا باندھنا جائز ہے، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ سارے کے سارے حج کے دن ہیں۔ یعنی شوال سے پہلے دور میں لوگ حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ پہلے دور میں حج کا سفر تھوڑا مشکل سفر تھا، اس لیے کہ پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر ایسا یا بحری جہاز کے ذریعے سے لوگوں کو سوار ہو کر جانا پڑتا تھا۔ مگر آج کے دور میں بہت ساری آسانیاں ہو گئی کہ آج فلائٹ تیار رہتی ہے، لوگ یہاں بیٹھے 5 یا 6 گھنٹے میں مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آسانی اب ہو گئی، مگر پچھلے دور میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا تو یہ سفر 2 ماہ 2.5 مہینہ بھی لگ جاتا تھا۔ تو اس کے لیے الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے علماء نے اسے قرار دیے ہیں۔ تو یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا بھی ہے۔ کئی لوگوں کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ جو بھی شادی کرنا ہو یا تو شوال میں کر لیتے یا ذی الحجہ کے شروع میں کرتے، ذی القعدہ
القعدہ کو منحوس مہینہ بہت سارے جن کی عمر 60 سے زیادہ ہے ایسی عورتیں منحوس مہینہ کہتی ہیں، جبکہ یہ سب بے بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں 4 عمرے ادا فرمائے، تو ان میں سے ایک عمرہ حج کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا فرمایا، باقی 3 عمرے اسی ماہ میں یعنی ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ ایک عمرہ جسے عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنے صحابہ کو لیے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وحی کے مانند ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جب نیند سے بیدار ہوئے تو سارے صحابہ کو جمع فرمایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تھے، کفار نے آ کر اللہ کے نبی کو صحابہ کو روک دیا۔ بعد میں وہ بڑا واقعہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی اور کفار کے درمیان میں مصالحت ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی اس سال اس جگہ سے واپس مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے سال ذی القعدہ کا جب مہینہ آیا تو 3 دن اللہ کے نبی مکے میں رکے اور عمرہ ادا کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، تو اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، اور یہ عمرہ اللہ کے نبی نے اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمایا تھا۔ اور دوسرا عمرہ جب اللہ کے نبی فتح مکہ سے فارغ ہوئے، مکہ المکرمہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا، تو غزوہ حنین سے تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی جعرانہ نامی ایک جگہ مکہ المکرمہ میں ہے، وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے احرام باندھا اور عمرے کے سفر کے واسطے روانہ ہوئے۔ تو یہ عمرے کا سفر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سے ایک عمرہ ذی الحجہ کے مہینے میں اور 3 عمرے اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ ایسے تو سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کا ہر گھنٹہ اللہ نے ہی بنائے ہیں، مگر کچھ اوقات کو، کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اللہ نے کچھ پر فضیلت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ ذی القعدہ کے مہینے کو بھی اللہ نے کچھ فضیلت اپنے طرف سے دے رکھی ہے۔ تو یہ ذی القعدہ کے مہینے میں دوسرے دنوں میں جو کام کرتے ہیں، شادی بیاہ فنکشن، اس ماہ میں بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس ماہ میں کرنے سے نحوست آئے گی، اگر شادی کی جائے تو شادی میں بے برکتی آئے گی، یہ سب علماء نے لکھا کہ یہ بے بنیادی باتیں ہیں، اس لیے کہ نحوست جو ہوتی ہے وہ کسی دن میں نہیں ہوتی، کسی وقت میں نہیں ہوتی، بلکہ نحوست ہوتی ہے تو وہ اپنے برے اعمال میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے اعمال برے ہوں گے تب اللہ کے طرف سے خطرناک فیصلے اتریں گے۔ ہمارے اعمال جیسے اوپر کی جانب جاتے ہیں، اللہ کے طرف سے ویسے فیصلے نیچے کی جانب آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا اور اپنے جو برے کام ہیں ان برے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے اسے چھوڑنے کی بھی ترتیب بتائی قرآن کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہو، گناہ میں مبتلا ہو، خطا میں مبتلا ہو، غلطیوں میں مبتلا ہو، چھوڑنے کا راستہ اللہ نے فرمایا بے شک تم نماز پڑھو، یہ نماز کے ذریعے سے یہ نماز تمہیں برائی سے، فحش سے روک دے گی۔ اب دیکھیے نماز کی تاکید کتنا زیادہ قرآن میں آ کر ہے، احادیث میں آ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو تم نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے۔ اب غور کرو نماز کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ اولاد کو نیک بنانا ہو یا ہم کو نیک بننا ہو، ہر وقت تمہیں نماز کی
पाबंदी करना पड़ेगा। नमाज की पाबंदी के बगैर अगर कोई नेक बनना चाहे तो ये मुश्किल काम है, इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज है जो रूहानी ताकत का, जिस्मानी ताकत का एक बहुत बड़ा जरिया अल्लाह ने हमें दिया है। तो नमाज के जरिए से आदमी नेक बन सकता है। अपनी औलाद को भी नेक बनाना हो तो नमाज की ताकीद अल्लाह के नबी ने 7 साल की उम्र के बारे में ही फरमा दिया कि तुम 7 साल से ही नमाज की ताकीद अपने बच्चों को करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बच्चे 7 साल से नमाज के पाबंद हो जाएं तो ये 7 साल से नमाज के पाबंद होने की वजह से आगे चलकर ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी मुट्ठी फरमाबरदार बनेगी। और दूसरी बात, अगर तुम या तुम्हारी औलाद नेक बनना हो तो अच्छे माहौल को भी इख्तियार करना पड़ेगा। माहौल जितना अच्छा होगा आदमी की औलाद उतनी अच्छी होगी। अगर बुरे माहौल में आदमी फंस गया तो ये बुरे माहौल का असर भी जरूर हुआ करता है। उलमा ने मिसाल देकर फरमाया कि देखो शहद खाएंगे मुंह मीठा होगा, अगर इसी तरीके से कड़वी चीज खाएंगे मुंह में कड़वाहट जरूर आएगी। ऐसे ही अच्छे माहौल में रहेंगे अच्छा असर होकर रहेगा, अगर बुरे माहौल में रहेंगे बुरा असर होकर रहेगा। हम अपनी औलाद के बारे में मुतफक्किर हो, अपने बारे में मुतफक्किर हो कि हमारी औलाद किस माहौल में जा रही है। हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी मद्दज़िल्लाहुल आली फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमें इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की औलाद में से किसी के घर पर जाना हुआ तो क्या देखते हैं कि उनके घर के छोटे छोटे बच्चे असर के बाद फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक मगरिब की अजान हुई, वालिद मोहतरम ने आवाज लगाई कि जल्दी आ जाओ नमाज का वक्त हो गया। बच्चे तेज दौड़कर मस्जिद की तरफ आए और सिर्फ पैर धोकर मस्जिद में गए और नमाज में मशगूल हो गए। हज़रत पीर जुल्फ़िकार फरमाते कि हमने जब ये मंजर देखा तो कुछ परेशानी सी हुई। हमारे सूरत पर जो परेशानी के असरात थे इमाम रब्बानी की जो नस्ल थी देखकर पहचान गई और कहने लगे हजरत आपकी चेहरे पर जो परेशानी के असरात हमें नजर आ रहे हैं, शायद एक वजह ये भी है कि आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे बच्चे जो खेल रहे थे दौड़कर आए पैर धोकर नमाज में मशगूल हो गए। तो हजरत ने फरमाया थोड़ा सा पसीना बच्चों के ऊपर आकर है और खुसूसियत से बच्चे जब खेल रहे हो सकता है वजू टूट गया होगा तो इसलिए वजू कर लेना बेहतर था। तो हजरत पीर जुल्फ़िकार फरमाते कि उन्होंने हमसे कहा कि हमारे घरों का माहौल है कि बच्चे की जब 5 साल उम्र हो जाती है तो हर बच्चा हर वक्त बावजू रहा करता है। जब घर के अंदर ऐसे असरात होंगे तो औलाद भी रूहानी जिस्मानी तौर पर ताकतवर होने के साथ साथ नेक असरात उनके अंदर मुरत्तब होकर रहेंगे। तो औलाद को नेक बनाने के खातिर हर अच्छे माहौल को इख्तियार करना पड़ेगा। हमारे घरों के माहौल अगर बुरे हैं तो इन बुरे घरों के माहौल को हटाकर घरों के माहौल के अंदर अच्छा असर मुरत्तब करना पड़ेगा। और असर मुरत्तब तब होता है जब हमारे अंदर अच्छे असरात आए, हम नेक बने, हमारे अंदर नेकी आए तो नेक आने की वजह से हमारे बच्चों में वो मुंतकिल होती है। बच्चे वो काम नहीं करते जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं। बच्चे अक्सर वो काम करते हैं जो हम कर कर दिखाते हैं। तो इसलिए हम अपने अमल में ऐसे काम को लाएं जिनके असरात हमारे बच्चों पर मुरत्तब हो सके। जब अच्छे असरात मुरत्तब होंगे औलाद नेक साले होगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किताबों में ये बात लिखकर है, जब हजरत ने बंगाल का सफर किया कई हिंदुओं ने हजरत के चेहरे अनवर को देखकर इस्लाम को शर्फ़ कबूलियत पा लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत बखुशी अपने घर के अंदर तशरीफ लाए,
ماں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو پوچھا بیٹا تیرے چہرے کے اندر خوشی کے اثرات نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں آج کئی ہندوؤں نے میرے چہرے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لیا، جب یہ بات میرے دل میں آئی تو میں کچھ خوشی کے اثرات تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ یہ کمال تو میرا ہے۔ بیٹے نے گزارش کی ماں بتایا آپ کا کیا کمال؟ ماں نے کہا کہ جب تو چھوٹا تھا، چھوٹے ہونے کی حالت میں جب بھی تجھے بھوک لگتی دودھ پینے کا وقت آتا، میں کتنے ہی زیادہ کام میں مشغول ہوتی، فوراً آتی وضو بناتی بعد میں تجھے دودھ پلاتی۔ اس وضو کے ساتھ دودھ پلانے کی برکت نے آج تیرے اندر اچھے اثرات کو مرتب کر دیا۔ کتنا مشکل کام ہے، رات کے اوقات میں اگر ماں سو رہی ہو، بچہ ستائے تو ماں ایک مرتبہ اٹھ کر وضو کر کر تو آرام سے دودھ پلا دے گی، مگر سردی کا موسم ہو اور یہ سردی کے موسم میں بچہ یا بچی بار بار ماں کو ستائے تو کتنی بار ماں اٹھے گی اور کتنی بار وضو کرے گی؟ تو بہت دقت کا کام، مشکل کا کام ہے، مگر جن ماؤں نے ایسی قربانیاں دی ہیں ان ماؤں کی اولاد نے وہ کام انجام دیے، اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ دنیا حیران شندر پریشان رہ گئی۔ تو حضرت پیر ذوالفقار یہ بات فرما کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر کے اثرات اچھے ہونا ہو، اولاد مطیع فرما بردار ہونا ہو، اگر گھر میں شوہر کچھ ہلکا سا معاملہ بھی پیش آنے پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو تو بطور تجربہ حضرت پیر ذوالفقار نے ہماری ماؤں بہنوں کو تاکیداً فرمایا کہ وضو کے ساتھ کھانا پکایا جائے۔ اگر وضو ہوگا، وضو کے ساتھ کھانا پکایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسے اچھا اثرات مرتب کریں گے۔ حضرت نے بطور تجربہ فرمایا اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ وضاحت المجالس ایک بڑی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھ کر ہے کہ ایک عورت تھی جو اکثر عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، اس کی پڑوسن سے اس سے دشمنی ہو گئی، پڑوسن کے ساتھ کچھ دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ وضاحت المجالس میں یہ واقعہ لکھ کر ہے کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوئی، پڑوسن نے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے ایک آگ جلی ہوئی تھی، تنور جلا ہوا تھا، اس کے بچے کو اٹھا کر تنور میں آگ میں ڈال دیا دشمنی نکالنے کے خاطر۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو جب یہ نماز سے فارغ ہوئی تو بچہ آگ میں تھا، جا گئی اور آگ سے اٹھائی تو بچے پر کچھ بھی اثرات آگ کے نہیں ہوئے تھے۔ تو سامنے لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ میں بچہ اور کچھ بھی اثر بھی نہ ہوا، پریشان ہو گئے، لوگ آئے پوچھنے لگے تیرا وہ کیا عمل ہے جس عمل کی بدولت بطور کرامت اللہ نے اس بچے کو آگ سے بھی بچا لیا؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ میرے تو ایسے کوئی اعمال نہیں ہے، مگر 4 عمل جو میں خصوصیت سے کرتی ہوں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں، دوسرا عمل یہ کہ جب بھی وضو کرتی ہوں تو تحیت الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہوں، اور تیسرا عمل یہ کہ جب بھی کسی کا کوئی کام میرے ذمہ آتا ہے تو میں نیک نیتی سے اس کا کام پورا کر دیتی ہوں۔ اور چوتھی بات اس نے کہا کہ دیکھیں جب کسی کے طرف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو میں درگزر کر دیتی ہوں۔ تو 4 کام بتائے، پہلا کام ہمیشہ باوضو رہنا، دوسرا کام بتایا کہ جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت تحیت الوضو کی نماز، تیسرا کام جب بھی کسی کا کام ہمارے ذمہ آئے تو اسے بآسانی خوشی سے کرے، نیک نیتی سے، خلوص کے ساتھ۔ اور چوتھی بات اس نے کہا کہ دیکھو جب بھی کسی سے کچھ تکلیف پہنچے تو درگزر کر دینا۔ یہ 4 کام میرے اندر ہیں جس کی بدولت آگ سے بھی اللہ نے میری بچے کو بچا لیا۔ تو دیکھیں ساتھیوں، ہمیں نیک بننا ہو تو اسلام کا تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے افراد کو تیار کریں جو
اپنے مفاد کو پس پشت ڈال کر امت کے خاطر، انسانیت کے خاطر ایسی تن من دھن کی بازی لگائیں جس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہو۔ اور اسلامی تعلیم کا تقاضا یہی ہے کہ لوگ گوشہ نشین ہو کر نہ بیٹھے تصویر پکڑ کر اکیلے، بلکہ دنیا کو ایک ہاتھ میں لیں تو اس سے زیادہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر کام کریں۔ اور اسلامی تعلیم کا تقاضا اس وقت یہی بتا رہا ہے کہ امت اس وقت جاگیں اور امت کو بھی جگائیں، اور ایسے حوصلہ مند افراد تیار ہوں جن کی فکر یہ ہو کہ امت کے اندر اس وقت جاگنے کی عادت شروع ہو جائے۔ آج امت جو اکثر دین سے دور ہو گئی ہے، اس امت کو دین کے قریب کرے اور اللہ سے جڑ جائے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے تھے اور عرض کیا تھا، حضرت اللہ کا خوب حاصل کرنا ہے، اللہ کو میں ہمیشہ یاد کرنا ہے اور اللہ مجھے ہمیشہ یاد کرے، تو اس کی کوئی مختصر ہلکی سی تدبیر بتلا دیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک ترتیب بتلاتا ہوں، اس ترتیب پر اگر تم عمل پیرا ہو جائیں گے اللہ کے قریب تم ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پھر مثالاً حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی سے دوستی ہو جائے اور تم ہر روزانہ 10 منٹ اس کے لیے فارغ کر کر اس کی جگہ میں بیٹھیں اور اس کا ہلکا سا کوئی کام روزانہ کر دیں، 6 ماہ ایسا ہی اس کے لیے 10 منٹ روزانہ کے فارغ کر کر دے دیں اور ہلکا سا اس کا کام 6 ماہ تک کرتے رہیں، اور 6 ماہ کے بعد اگر کسی دن تم ان کے گھر میں اس کے پاس نہ جائیں تو ضرور بھی ضرور وہ کال کرے گا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اس کے کال کو نہ اٹھاؤ تو تمہارے پاس آ کر بات تو کرے گا، اس لیے کہ 6 ماہ تم نے اس کے لیے جو 10 منٹ کا وقت فارغ کیا تھا اس کے اثرات اس کے دل پر، تمہارے دوست کے دل پر ہوئے ہیں۔ ایسے ہی روزانہ 10 منٹ اللہ کے واسطے فارغ کر کر اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو دے دیں گے۔ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھا اثرات تم نے مرتب فرمائیں گے، اور تمہارے لیے کچھ پریشانی سا ماحول پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے ماحول میں تمہیں راستہ دکھا کر رہیں گے، اور تمہاری جو روحانی قوت ہے اس روحانی قوت کو سامنے رکھ کر روزانہ کے 10 منٹ کو اللہ ذریعہ بنا کر تم سے ضرور بھی ضرور کام لیں گے۔ تو ساتھیوں، اپنے اوقات کو اللہ کے سامنے دے کر دیکھو اللہ اس کے اچھا اثرات کو کیسے مرتب فرماتے ہیں۔ شیخ علی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دمشق کی ایک مسجد میں حضرت درس دیا کرتے تھے۔ حضرت کے درس کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے، بعد نماز فجر حضرت کا درس ہوتا تھا، بعض لوگوں کو نیند کا غلبہ ہوتا تھا، اس کے باوجود لوگ ٹوٹ پھوٹ کر حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے، مسجد پر ہو جاتی، سڑکوں پر چٹائی بچھا کر لوگ حضرت کا درس سننے میں لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے حضرت سے کہا، حضرت ہم نے بہت سارے مواعظ، تقاریر، خطبات سنے ہیں مگر ان کے اندر اتنا زیادہ اثر نہیں، مگر تم جب بیان کرتے ہو یا تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہو تمہاری باتیں لوگوں کے دلوں پر جب لگتی ہیں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو بھی تمہاری بات کو سنتا ہے اللہ اس کے حالات کا کایا پلٹ کر اسے نیک بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شروع میں ٹال دیا، میں نہیں بتا سکتا، بعد میں شاگردوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مختصر طور پر صحیح ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی عمل کریں۔ حضرت نے فرمایا جب بھی کوئی دین کی بات مجھے لوگوں میں بتانے کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے میں 10 پارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اللہ کے سامنے کچھ مناجات کر لیتا یعنی دعا کر لیتا ہوں۔ جب یہ دعا کر کر تمہارے درمیان میں تقریر کے لیے آتا ہوں تو یہ اچھے کام کا اثر اللہ تمہارے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے، جس کی بدولت اللہ حالات کو، زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، زندگی بدلنا ہو تو ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا،
اور اپنے اندر اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا. اپنے جو برے اعمال ہیں ان برے اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل کرنا پڑے گا. تو اس لیے سب سے بڑی شرط اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اگر تم نیک بننا چاہو تو ان الصلاۃ، بے شک نماز پڑھنا پڑے گا. تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز تمہیں برائی سے بھی بچائے گی، فحش کاموں سے بھی بچائے گی. جب تم نماز کے پابند ہو جاؤ گے، نماز کی پابندی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک بنا دیں گے. برا نہ مانے، ہماری نمازیں اتنی بے اثر ہو گئی جس کی ہم بات کو بیان کرنا ہی مشکل ہے. 4 منٹ گزرنے نہیں پاتے، ہمارے 4 رکعت مکمل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز میں کون کیسے چوری کر لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ رکوع سجدے کو جلدی کرے، رکوع سے سجدے میں، سجدے سے جلدی اٹھ کر بیٹھ جائے، یہ بدترین چور ہے. نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے چور فرمایا جو جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے اللہ والوں کے واقعات کو سنیں، غور کریں کتنا بڑا درد دین کا ان کے اندر تھا. ایک اللہ والے کے بارے میں کتاب میں یہ بات لکھ کر ہے کہ وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا. حضرت نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر نماز کے لیے اٹھنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں تھی. شاگردوں سے کہا کہ مجھے وضو کرا دو، میں بیٹھ کر ہی صحیح نماز پڑھ لوں گا. شاگرد گئے، حضرت کو پکڑا، باہر لے کر گئے اور ہاتھ منہ پیر سر دھلائے. بعد میں حضرت آ کر بیٹھ گئے. وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا. حضرت اچانک اپنے ایک شاگرد کو قریب بلائے اور کہنے لگے کہ میرے وضو کے اندر سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال چھوٹ گیا ہے، مجھے دوبارہ وضو کراؤ تاکہ میں خلال کروں. شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی بیماری تو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ خلال فرض کے درجے میں نہیں ہے بلکہ ایک سنت عمل ہے، سنت چھوٹ جائے تو بھی وضو ہو جائے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا. اتنی تکلیف میں دوبارہ گئے، وضو بنایا، خلال کیا، نماز پڑھے. تو ان اللہ والوں کے واقعات سے ہمیں کہ موت کا وقت قریب ہے، اس کے باوجود ایک چھوٹی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر آج ہماری حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ ہمارا وضو ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. ہماری نماز ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. تو اس لیے ساتھیوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے وضو کو درست کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارے اعمال ہیں ان اعمال کو درستگی پر لائیں تاکہ ان اعمال کے اچھے اثرات ہمارے اندر مرتب ہوں. اور خاص طور پر ایک آخری مسئلہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت صحیح طریقے سے مسا نہیں کرتے. میں نے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا کہ ٹوپی نکال کر مکمل مسا کرنا یہ سنت کا درجہ ہے. اگر تھوڑے سر کا مسا کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، نماز تو ہو جائے گی، مگر سنت کا جو اصل ثواب ہے یہ اصل ثواب نہیں مل سکتا. تو مکمل وضو کریں. اور خاص طور پر آخری اور ایک چھوٹا مسئلہ یہ بتانا ہے کہ ہم یہ بڑے دن سے بتانا چاہ رہا تھا مگر وقت کم ہونے کی وجہ سے نہیں بتا رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے جگہ دیکھا کہ مساجد ہو یا گھروں کے بیت الخلا ہو، ان بیت الخلا کے اندر جب ہم استنجا سے ضرورت سے فارغ ہونے کے واسطے جاتے ہیں تو ایک بڑی بکیٹ رکھی ہوتی ہے اور اس میں ایک جگ ہوتا ہے. نل آن کیے اور ہم اپنی ضرورت کو دھو لیے، فارغ ہو گئے، آ گئے. بہت سارے مرتبہ میں دیکھنے کا یہ موقع ملا. بڑے بڑے مدارس کو میں جب گیا تو اللہ والوں نے مدارس کے اندر جب بھی مسجد ہو یا گھر ہو اللہ والوں کا میں نے دیکھا کہ ایک جگ بیت الخلا کے اندر ہوتا ہے، اسی جگ میں استعمال کر کر ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں. اگر
بکیٹ اور جگ دونوں رکھے جائیں بیت الخلا کے اندر تو بکیٹ میں پانی چھوڑا جائے گا اور جگ کو بعض مرتبہ ضرورت سے پانی ہونے والے نیچے رکھ کر آ جاتے ہیں. جب کوئی پیشاب کرے تو بیسن سے اٹھ کر پیشاب اسی گارے پر لگے. تو گارا میں جب تری یعنی کچائی ہو تو جگ کی کچائی اور تری جب گارے کو لگے گی پھر اسی جگ کو بکیٹ میں داخل کیا جائے گا تو پیشاب کے خطران کا اثر اس بکیٹ کے اندر جائے گا تو ساری بکیٹ کا پانی جب ناپاک ہو جائے گا. اور اسی بکیٹ کے پانی سے ہم استنجا سے فارغ ہو رہے ہیں. جمعہ کے دن غسل کیے آ کر بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے ناپاک ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہماری نماز کہاں ہوگی؟ دیکھیں ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یاد رکھو. جبکہ غیروں میں طہارت اور برکت کا لفظ ہی نہیں مگر ہمارے اسلام میں برکت اور طہارت کا بھی ایک بہت بڑا معنی ہے. انگلش میں اس کی میننگ ہی نہیں ملے گی مگر طہارت اور پاکی برکت کا لفظ یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. خصوصیت سے احتیاط کریں. اکابرین یہاں تک بھی فرماتے ہیں 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا. اگر کسی نل میں سے زیادہ پانی اوڑھ کر ادھر ادھر پھیل کر کپڑوں کو لگنے کا موقع ہو نل کو ہی پائپ لگا کر چھوٹا جگ استعمال کیا جائے. بکیٹیں بیت الخلا میں ہرگز استعمال نہ کی جائیں. اگر بڑوں کو مسئلہ یہ معلوم ہو بڑے تو استعمال صحیح کریں گے مگر بچے تو اسی میں جاتے ہیں. بچوں کو ہم کیسے مسئلہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے الگ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بچے ہماری زندگی ہیں. بچوں کو ہم اپنی زندگی سمجھے تو اس لیے احتیاط کا تقاضا بکیٹوں کو اٹھا کر گھروں سے یا بیت الخلا جس جگہ پر بھی ہو مساجد مدارس جہاں بھی نکال کر صرف ایک جگ کا استعمال کیا جائے. اگر جگ کوئی بچہ بیسن میں بھی ڈال دے آدمی دھو سکتے ہیں مگر بکیٹ کا استعمال اکثر غلط ہو رہا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سمجھے. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.